الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 16واں درس ہے۔ یہاں پر مسئلہ ایک یہ ہے تکبیر تحریمہ سے متعلق، کیا جھکتے ہوئے تکبیر کہنا درست ہے؟ خاص طور پر رکوع کے لیے انسان نماز میں داخل ہوا اور امام کو رکوع میں کی حالت میں پایا، تو اب وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جھکتے ہوئے تکبیر کہہ لیتا ہوں اور نماز میں داخل ہو جاؤں گا، تو کیا ایسی صورت میں جھکتے ہوئے رکوع کے لیے تکبیر کہنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ تکبیر اس وقت یعنی تکبیر تحریمہ اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب آدمی بالکل سیدھا کھڑے ہو کر اس تکبیر کو کہے گا، بالکل سیدھا کھڑے رہے گا اور پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے گا، اس کے بعد ہی وہ تکبیر معتبر ہوتی ہے۔ تو کیا رکوع کے لیے جھکتے وقت تکبیر کہنا درست ہے؟ جواب نہیں۔ تکبیر اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک آدمی پورا کھڑا نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، تو اس حدیث میں معلوم ہوا کہ تکبیر کو قیام کے بعد رکھا گیا ہے، یعنی اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد تکبیر کہو اور اس کے بعد پھر جھکنے کا وقت آتا ہے۔ اس لیے جب تک آدمی سیدھا کھڑا نہ ہو اس کی تکبیر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جو تکبیر تحریمہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص نماز میں آیا اور امام کو رکوع میں ہو، رکوع میں امام کہاں پر ہو؟ رکوع کی حالت میں ہو، تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ تو اسے چاہیے یعنی کون سی تکبیر کہے؟ رکوع والی تکبیر کہے گا یا تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کہے گا؟ یہ سوال ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب مقتدی آئے اور امام رکوع میں ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پہلے کھڑے ہو کر پہلی تکبیر کہے گا اور اس میں نیت کیا ہوگی؟ تکبیر تحریمہ کی نیت ہوگی، اور پھر اس کے بعد رکوع کے لیے الگ سے تکبیر کہے گا، رکوع کے لیے الگ سے تکبیر۔ کیوں؟ کیونکہ امام کس حالت میں ہے؟ رکوع کی حالت میں ہے، اور اس کو رکوع میں جانا ہے تو رکوع کی تکبیر الگ کہے گا اور تکبیر تحریمہ جو نماز میں داخل ہونے کی تکبیر ہے وہ الگ کہے گا۔ تو پہلے کھڑے ہو کر تکبیر کہے گا، اس کے بعد جو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہوگی اس کے بعد رکوع کے لیے الگ سے تکبیر کہے گا۔ اگر اس نے صرف ایک ہی تکبیر کہی اور اسے تکبیر تحریمہ کی نیت کا خیال ہی نہ رہا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس نے رکوع سمجھ کے چلا گیا اور تکبیر تحریمہ کی نیت نہیں تھی اس کی، اور نماز میں داخل ہو گیا رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ نماز صرف تکبیر تحریمہ سے ہی قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، تکبیر کہتے وقت نیت تکبیر تحریمہ کی ہو یعنی نماز میں داخل ہونے کی، اور دوسری بات تکبیر کھڑے ہو کر کہی جائے گی، تکبیر کھڑے ہو کر کہی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور ہے جو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن اگر کوئی شخص آئے اور امام رکوع میں ہو تو کبھی وقت بہت تنگ ہو جاتا ہے، کبھی وقت بہت تنگ ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ رکوع کی تکبیر چھوڑ دے تو بہت سے اہل علم کے نزدیک اس کی نماز درست ہو جاتی۔ یہ بہت سارے علماء کا کہنا ہے، کسی تکبیر تحریمہ کی نیت کر کے وہ رکوع میں چلا گیا اور رکوع والی جو تکبیر ہے وہ نہیں کیا وقت کی تنگ ہونے کی وجہ سے، کہ جب تک میں وہ کہوں گا تو رکوع سے امام اٹھ جائے گا اور مجھے رکوع نہیں مل پائے گا۔ ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ رکوع کی تکبیر چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہو جاتی ہے، کیونکہ وقت کی تنگی کا عذر اس کے پاس موجود ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، تنگ ہے۔ البتہ اگر وہ دونوں تکبیریں یعنی تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر اور تکبیر رکوع والی تکبیر کہہ لے تو یہ زیادہ محتاط طریقہ ہے اور اس میں اختلاف سے بھی بچاؤ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل علم کا اختلاف بہرحال اس میں موجود ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہی صرف رکوع میں چلا گیا ہے تو رکوع کی تکبیر تو چھوٹ گئی نا، تو اختلاف پھر بھی موجود ہو گیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وقت تنگی کی وجہ سے تو نماز درست ہو جائے گی کہ اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، البتہ کوشش یہ کریں کہ تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کھڑے ہو کر بولیں، اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ یہ زیادہ محتاط طریقہ ہے اور اس میں اختلاف سے بھی بچا جا سکتا ہے۔
اس لیے اصل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پہلی تکبیر کہے، اس سے تکبیر تحریمہ کی نیت کر لے، پھر رکوع کی طرف جھکتے ہوئے دوسری تکبیر کہے۔ جب یہ ممکن ہو تو یہی طریقہ زیادہ محفوظ اور افضل ہے، اور اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے دوسری تکبیر جو کہ رکوع والی ہے چھوڑ دے تو بھی صحیح ترین قول کے مطابق اس کی رکعت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن البتہ یاد رہے تکبیر تحریمہ چھوٹنی نہیں چاہیے، پہلی تکبیر بہرحال نیت کے ساتھ آپ ضرور پڑھیں گے۔ ایک اور مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی نے امام کو سجدے میں پایا تو کیا کرے؟ امام کو سجدے کی حالت میں پایا تو کیا کرے؟ کیا 2 تکبیریں کہیں یا 1 تکبیر کا؟ یہاں تو رکوع کی بات ہو گئی، سجدے میں کیا مسئلہ ہے؟ 2 تکبیریں کہے گا یا 1 تکبیر کافی ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جو شخص پہلے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر جب سجدے کی طرف جھکے تو دوسری تکبیر کہے، یعنی یہاں بھی دوسری تکبیر اسے کہنا ہوگا، دوسری تکبیر کہنا ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام کو آپ جس حالت میں پائیں گے اس حالت میں شامل ہو جائیں گے، آپ کو کسی اور رکن کی انتظار نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام سجدے کی حالت میں چلا گیا ہے تو اب ہماری وہ رکعت تو چلی ہی گئی ہے، ہمیں تو دوبارہ دہرانی ہی ہے، لہٰذا کیوں اس کے ساتھ ہم رکوع سجدے کریں؟ لہٰذا انتظار کرتے ہوئے جب تک امام دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے نہ ہو جائے وہ کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں تم شامل ہو جاؤ، یعنی تکبیر کہہ کر تحریمہ والی تکبیر جو پہلی تکبیر ہوتی وہ کہہ کر اس نماز میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر یہاں بتایا کہ سجدے کی حالت میں اگر آپ نے پایا ہے تو سجدے کے لیے بھی آپ اپنی تکبیر ضرور کہیں گے، البتہ وہ رکعت جو ہوگی آپ کی شمار نہیں ہوتی ہے، اس کو آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں جس حالت میں بھی امام کو پائیں گے اس حالت میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نماز میں داخل ہوتے ہیں، اگر امام سجدے کی حالت میں ہے یا تشہد کی حالت میں تو وہ رکعت مکمل ادا کرتے ہیں، جلدی جلدی کھڑے ہو کے نیت باندھ لیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے، پھر جا کے سجدے میں جائیں گے، یہ پورا کرتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ امام کو جس حالت میں پانا ہے اسی حالت میں شامل ہو جائیں۔ امام کی حالت کے مخالف حالت کرنا یہ امام کی اقتدا سے نکلنا کہلاتا ہے کہ آپ امام کی اقتدا سے نکل گئے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور اس میں ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور پھر نیت باندھ کے اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نیت، یعنی نیت باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کر پھر دوسرے رکن میں جاتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ امام کی حالت یعنی نیت باندھنے والی ہے ہی نہیں تو آپ نیت کیسے باندھیں گے؟ اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں آپ کو فوراً چلے، کھڑے ہو کر تکبیر کہنے کا وقت چونکہ کھڑے ہونے والا ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ دیا اور آپ رکوع میں چلے جائیے۔ نیت باندھ کے پھر جانا یہ بھی درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ امام کی حالت کے مخالف حالت آپ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ جان کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین، اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ان عبادتوں میں ہونے والی غلطی اور لغزشوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔